آضی، آج قسمت ایک مرتبہ پھر مجھے تم سے کوسوں دور لے کر جا رہی ہے، اتنی دور کہ اس کے بعد شاید زندگی بھر دوبارہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ اسی لیے میں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جس سے تم نے اپنے احساسات مجھ تک پہنچائے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میرے ساتھ ایسی صفاقی بھی برتے گی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہوگے اور میں تمہیں اپنی مرضی سے جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکوں گی۔ تم نہیں جانتے آضی کہ تمہاری وجہ سے میں نے کتنا کرب سمیٹا ہے۔ وہ لڑکی جسے تم پر کسی کا عکس پڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اسی لڑکی کو تم نے اپنی دید سے ترسا دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ملا آضی؟ معصوم محبت کے بیچ انا کی دیوار حائل کر کے کیا حاصل کر لیا تم نے؟ میں تو نادان تھی، جذباتی تھی، مگر تم تو سمجھدار تھے۔ تم چاہتے تو میری آنکھوں کے رنگ پہچان کر مجھے اس راستے پر تنہا چلنے سے روک سکتے تھے جہاں میرے لیے سوائے اندھیروں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھو، تم نے مجھے بالکل خالی ہاتھ کر دیا ہے۔ میں پل پل تمہیں چاہ کر بھی کبھی تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ سمرا بخاری نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شخص کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اور وہ شخص تم تھے۔ ہاں اوزان سید، وہ شخص صرف تم ہی تھے جس سے ایک لمحے کی جدائی بھی مجھے گوارا نہیں تھی، مگر تم نے کبھی مجھے سرخروئی عطا نہیں کی، ہمیشہ میرا دل جلاتے رہے، اور میں اپنا آپ بچانے کے لیے، اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس جلن کا تریاق کرتی رہی۔ کیا کرتی؟ مجھے تمہاری ہنسی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں تمہارے سامنے اوندھے منہ گرنا نہیں چاہتی تھی، جھکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ جو لوگ جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ہی جواد احسن سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اور میرے ہی اصرار پر اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ میرے بیکار سے وجود میں دلچسپی رکھتا تھا، اور میں تو صرف تم سے جیتنا چاہتی تھی، مگر اس جیت کی بڑی کڑی قیمت چکانی پڑی مجھے۔ کاش میں تمہیں دکھا سکتی کہ اس شخص نے میرے وجود کو کس بے دردی کے ساتھ داغدار کر رکھا ہے۔ صرف وجود ہی نہیں، میری روح بھی داغدار ہے آضی۔ جس سمرا کی آنکھ میں ایک آنسو تمہیں گوارا نہیں تھا، اسی سمرا کو غم کا اشتہار بنا ڈالا اس شخص نے۔ قدرت کو جانے میری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ اس نے میری کوکھ سے کسی نئے وجود کو پیدا ہی نہیں کیا، ورنہ میرے بعد وہ بھی ساری زندگی سانسوں کے عذاب ہی جھیلتا۔ آضی، میں جواد احسن کی زندگی سے بے دخل ہو گئی ہوں۔ وہ اپنی نئی دنیا میں مگن ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک منافق لڑکی ہوں، اس کی ذات میں بھی تمہیں ہی تلاشتی ہوں، بے ساختگی یا نیند میں بھی تمہیں ہی پکار بیٹھتی ہوں۔ کیا کروں؟ عادت جو ہو گئی ہے ہر مشکل میں صرف تمہیں صدا دینے کی، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتا۔ اسے میرے آنسوؤں میں بھی تمہارا ہی عکس جھلملاتا دکھائی دیتا ہے۔ میری محبت کی جس خوشبو کو تم کبھی محسوس نہیں کر سکے، وہی خوشبو اس کی سانسیں الجھا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا ہے، اور اب زندگی رخصتی کے آخری مراحل میں ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں آدھے سے زیادہ جگر کٹ کٹ کر حلق کے راستے باہر آ گیا ہے۔ دیکھ لو آضی، میں ریزہ ریزہ ہو کر بھی تم سے ہاری نہیں ہوں۔ یقیناً میرے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد تم رو گے، ہو سکتا ہے تمہیں مجھ پر غصہ بھی آئے، مگر یہ جدائی بھی ضروری تھی۔ میں نے تابی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت سے خوبصورت جذبات مچلتے دیکھے ہیں، وہ بھی تمہیں کھو دینے سے خوفزدہ رہتی ہے۔ شاید اسی لیے اس نے مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ درد نہیں دیکھ سکتی آضی جس نے میرا پورا وجود کھوکھلا کر ڈالا ہے، اسی لیے خود تمہیں اس کے سپرد کر رہی ہوں۔ تم ہمیشہ میرے رہے ہو، مگر اب تمہیں اس کا ہو کر رہنا ہے۔ میرے دکھوں کا سایہ میرے گھر والوں اور تمہاری زندگی پر نہ پڑے، اس لیے اپنا سب کچھ اونے پونے داموں فروخت کر کے واپس انگلینڈ کا ٹکٹ لے لیا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا، لہٰذا چاہتی ہوں کہ زندگی کی آخری شامیں بھی انہی کے ساتھ بسر کر لوں۔ تمہاری یاد تو بہرحال ساتھ رہے گی، یہ لفظ تمہاری امانت تھے، سو تمہارے سپرد کر رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا آضی، تم نے کہا تھا نا میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گی، تم نے صحیح کہا تھا۔
میں تمہیں کھو کر پچھتا رہی ہوں۔ تمہارے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس لیے خود کو گنوا رہی ہوں۔ جانے زندگی ابھی اور کتنا تھکائے گی۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے آنسو نہیں دیکھ سکتی آزی، اس لیے دیارے غیر میں بھٹکنا پسند کیا۔ زندگی میں آخری بار تم سے کچھ مانگنا ہے، پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ تمہیں تمہاری سمرا کی قسم۔ میری زندگی کے بارے میں میرے گھر والوں کو کبھی کچھ مت بتانا، میرے کھو جانے کا ملال بھی مت کرنا، اور رتابہ کو وہ تمام خوشیاں دینا جس پر اس کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری قسم کا مان رکھو گے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بد نصیب سمرا۔ خط اس کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر مسمار ہوتے ہوئے جیسے اپنی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی، تم اتنی ظالم نہیں ہو سکتی سمرا بخاری، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ غم سے مغلوب ہو کر وہ چلایا تھا، تبھی رتابہ کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ تبھی جلدی سے دوپٹہ سنبھال کر وہ اس کے قریب آئی اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر دوڑتی گئیں، اس کا اپنا دل سکڑتا گیا۔ سمرا کے چہرے کی پلاہٹ اور آنکھوں کی اداسی نگاہ میں گھوم گئی۔ صرف چند لمحوں میں اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اذان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے کچھ گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لمحے ٹوٹے ہوئے درخت کی مانند کٹ کر وہ اذان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ سر اس کے گھٹنوں پر ٹکاتے ہوئے وہ خود بھی اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی، جس کی بھیگی ہوئی کرب چھلکاتی نگاہیں کھڑکی کے اس پار تاروں بھرے آسمان پر جمی ہوئی تھیں، جہاں ایک مدت بعد وہ ستارہ روشن دکھائی دے رہا تھا جس کی تلاش میں سمرا بہت دیر تک جاگ کر لان میں بیٹھی رہتی تھی۔ تب اس کی آنکھ سے اسی کی یاد میں ایک اور آنسو نکل کر تھوڑی سے پھسلتے ہوئے رتابہ کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا، اور اس نے جیسے تھک کر آہستہ سے پلکیں موند لیں۔ بے شک وہ ایک مرتبہ پھر اسے بہت بڑی مات سے دوچار کر گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔